أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی پیاری بہنیں، الحمد للہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم ٹھیک ہے. آپ کیسے استاذہ؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی محبت کے لیے جوڑے رہے. آمین یا رب. یہ جڑنا جو ہے وہ آخرت تک کام آتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ یہاں سے لے کے آخرت تک جنت تک بنے رہیں. آمین یا رب. سب کی نیتیں خالص ہو اور اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو. اور ایک کے بعد ایک، کیونکہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے کہا جائے گا کہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. تو یہ جو پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ کا اس میں حافظ قرآن بھی آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے ہیں جنہوں نے میننگ پڑھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو تفسیر اور ترجمے والے بھی اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو جتنے اس آیات پر انہوں نے عمل کیا ہوا ہے اور اسے سمجھا ہوا ہے تو پڑھتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں داخل ہوں گے. تو یہ درجات ہیں جنت کے. تو ایک ایک درجے، ایک ایک آیت پر ایک ایک درجہ اگر ملے تو سبحان اللہ کتنا ہی بڑا ہم سب کا فائدہ ہے اور کتنے ہی درجات چڑھ سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کم سے کم کچھ حصہ نیت کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ حصہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اور یاد بھی صرف اگر کوئی صرف حافظ قرآن ہے اور اس کو سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کر رہا تو بھی معاملہ صحیح نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا تو بھی معاملہ صحیح نہیں ہے. تو اصل یہ سب ایک کڑیاں ہیں ایک دوسرے کی. جو چیز سیکھ لیں ہم لوگ تو یہ پارٹس ہیں، یاد کرنا، سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا. اللہ توفیق دے ہم سب کو. آمین یا رب. الحمدللہ سورۃ البلد چل رہی تھی اور تھوڑا ہی پڑھا ہم لوگوں نے. چلے آگے بڑھیں گے آج. تلاوت یہیں سے لیتے ہیں آیت نمبر 11 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ. اس کے شروع سے ہم لوگوں نے دیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی مکہ شہر کی، اور مکہ شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن، رہنے کی جگہ تھی. قرآن بھی وہی نازل ہوا. اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اوپر رکھتے ہوئے اس کی تعظیم، اس کی شان کے لحاظ سے اس شہر کی قسم کھائی، اور یہ بھی بتایا کہ تھوڑی دیر کے لیے جو چیز کبھی بھی نہیں تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ شہر کے لیے، مکہ شہر میں لڑائی جو ہے وہ مکہ فتح کے وقت اس کو حلال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے علاوہ تفسیر کرنے والوں نے
یہ بھی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ جو چیز لوگوں نے دوسروں کے اوپر حرام کر رکھی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حلال کر لی، یعنی کہ ان کو ستانا، ان کو اذیتیں دینا، یہ چیز مکہ شہر میں حرام ہے، جبکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کر رکھا ہوا تھا اور وہ ان کو پریشان کرنا کیا کرتے تھے۔ تیسری قسم جو تھی وہ تھی والد وما ولد، والد اور ولد کی، والد باپ کے لیے ہے اور ولد اولاد کے لیے، تو اولاد اور اس میں آدم علیہ السلام بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ ہر باپ اور ہر اولاد اس کے اندر شامل ہے۔ پھر جواب قسم ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شک انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہوا ہے۔ تو چاہے کیسا بھی وقت ہو، اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے ایزی اور آرام دہ ہے اور میرا یہ ہے وہ ہے، تب بھی وہ اسے ایک ہارڈ شپ کے ساتھ اپنی پرسنل لائف جیسی ہے، اٹھنا سونا کرنا رہتی ہی ہے، ورنہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ زندگی کا یہ ایک حصہ ہے کہ آج یہ کام ہے تو کل وہ کام ہے، ایک کام نپٹایا دوسرا نکل آیا، پھر یہ کرنا پھر وہ کرنا، خوشی کے ہی موقع کیوں نہ ہو، گھر میں کوئی خوشیاں، شادی، یہ وہ جو بھی ہو، سب چیز میں ہمارے لیے اچھی خاصی مشقت محنت پڑتی ہے۔ تو ایک کے بعد ایک مشقتوں کا آنا، یہ بھی ہمارا جو ہے وہ زندگی کا طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسی چیز کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کے یہ بات بیان فرمائی۔ تو اس پارٹ کو بھی پھر ہمیں یہاں پر ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ایسی ہی دنیا ہے، ایسی ہی زندگی ہے کہ ایک کے بعد ایک چیزیں آئیں گی، اور پھر اگر کہیں سکون حاصل کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ آرام دہ زندگی ہو، سکون والی زندگی ہو، تو اس کے لیے پھر ہمیں جنت جانے کی ضرورت پڑے گی۔ دنیا میں اگر ہم چاہیں کہ ہمیں سکون اور آرام، آسانیاں، تو چاہے جتنی بھی ہو، کنگ بھی ہو، تو آپ ان کے جا کے بات کر رہے ہیں تو کتنی زیادہ ان کے پاس مشکلیں اور یہ ان کے من پسند چیزیں یا جو کچھ، وہ الگ بات ہے، ہو سکتی ہیں، لیکن مشقتیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ الگ الگ لیول پہ ہر ایک کو، جیسا کہ امی لوگ ہوتے ہیں سوچتے ہیں بچے بڑے ہو جائیں گے تو کب یہ اس کو پیمپر پر یہ سب چیزیں چھوٹیں گی، پیپر کب اس کا ختم ہوگا تو میں فری ہو جاؤں، پھر یہ اپنے ہاتھ سے کب کھائے گا تب میں فری ہو جاؤں۔ لیکن جب بچہ اپنے ہاتھ سے کھانے لگتا ہے تو اس کی دوسری پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اب اسکول جانا ہے، اب یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اسکول میں کیسے ڈیل کرے گا وغیرہ۔ تو یہ فیلڈ جو ہے یہ ہم لوگوں نے خود ایکسپیرینس کی ہے کہ بچپن سے بچوں کا سوچتے تھے یہ ہو جائے تو پھر فری ہو جائیں گے، وہ ہو جائے تو فری ہو جائیں گے، لیکن وہ موقع کبھی اتنا سے ایک کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے فوراً۔ تو سبھی نے یہ چیزیں جو ہے وہ محسوس کی ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ہی دنیا بنائی ہے، دنیا میں ہمیں دل نہیں لگانا ہے، ایسا ہی بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو کیوں نہ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، یہ تو ایک ٹیسٹ کی جگہ ہے، تو جب ایگزام اس میں جاتے ہیں ہم یہ سب نہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا رکھا ہوا ہے اور یہ ہے کیوں ایسی سیٹ کیوں ملی ہے اور ویسی جگہ کیوں۔ ایگزام ہال میں انٹر ہو کے ہمارا پورا جو ہے وہ دھیان ہوتا ہے انٹر ہونے تک ساری چیزیں کہ اب تھوڑا اور پڑھ لیں، اور دیکھ لیں، یہ رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے، کہیں ایگزام میں یہ نہ پوچھ لیا جائے وہ نہ آ جائے، تو ٹوٹل لگے رہتے ہیں۔ تو ٹوٹل لگے رہنا ہی ہے دنیا، ایگزام کا ایک ہال ہے، بس یہاں سے جاتے ہی پھر آپ کے لیے بہترین بہت ہی بری جگہ ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرنا لوگ جو ہے وہ برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ایسی بہترین جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے کسی نے بھی
اس کا امیجن نہیں کیا ہوگا، اچھا اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس چیز کے بارے میں ہم نے جب انڈیا کی لائف سے، جبکہ ہم سعودی نہیں معلوم تھا، ایسا نہیں تھا، ہم لوگ بچپن میں بھی ادھر ہی تھے، لیکن جب لائف شادی کے بعد ادھر آ کے دیکھی تو اتنی ڈفرینٹ تھی کہ معلوم تو تھا کہ ہاں بھی فرق ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن بالکل الگ تھا۔ پھر جب اس کے بعد جب یہ آیات کبھی پڑھی تو اپنا ایکسپیرینس یہ والا یاد آتا ہے کہ ہاں اتنا سوچا نہیں تھا اور ایسا دیکھا ہے۔ تو لوگ پوچھتے بھی تھے کیسا ہے، کیا ہے، کیسا لگا، تو ایسے ہی لگتا تھا کہ آپ آئیں گے جب ہی پتہ چلے گا کیا ہے کیسا ہے۔ باقی تو الحمدللہ ایسا ہے ٹھیک ٹھاک ہے، ورنہ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ مکہ مدینہ یہ ساری نعمتیں ہیں۔ تو جب یہ آیت کی تفسیر پڑھی تھی تو یہ اپنا ایکسپیرینس ہی یاد آیا تھا۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ انسان کی پھر کمزوریاں اور عام چیزیں، یحسب ان یقدر علیہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتا ہے، تو جو مرضی آئے کرتے پھرنا۔ اللہ نہ کرے ہم بھی کچھ لیول تک ایسے ہی ہو جاتے ہیں، راتوں میں جاگنا ہے تو اپنا گھر ہے میری مرضی، راتوں میں جاگیں گے، دن میں صبح تک سونا ہے، دن تک میری مرضی ہے، میرا گھر ہے، صبح تک سوئیں گے، پھر یہی کھانا ہے، وہی پہننا ہے۔ یہ والا پارٹ تھوڑا بہت جو ہم لوگ نے بنا رکھا ہے شریعت سے ہٹ کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ارشاد فرمایا ہو جو بھی ہو، ایسا پارٹ بنا رکھا ہے، اور باقی ہم کی مرضی کے مالک ہیں۔ تو یہ مرضیاں چلنے جیسا نہیں ہے کہ کیا اگر آپ دیکھیں کچھ نہیں تو نارمل بدن کی ہی خرابیاں، کہ اب یہ فیشن ہے کہ لیٹ نائٹ جاگنا، جبکہ شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی ضروری کام نہ ہو، شریعت کا کوئی ان کی میٹنگز یا کوئی اور کام، عشاء کی نماز کے بعد ان کا معمول ہے سو جانا۔ تو سبحان اللہ، اس کو کئی لوگ اچھے سے فالو کرنے والے بھی ہیں، اور پھر ان کی ضروری نہیں ہے کہ پھر کوئی بیماری نہیں، ہاں لیکن کئی بار ایسا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں تو الگ ہیں، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ پھر وہ فٹ رہتے ہیں، بیماریوں سے بچتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی سے ان پر بھی آزمائش آ سکتی ہے، ان کی بھی چیکنگ ہو سکتی ہے۔ لوگ کہنے والے کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ اگر ایسے رہیں گے تو بالکل فٹ رہیں گے، تو کوئی کمپلسری نہیں ہے، لیکن ہاں بہت اللہ نے دنیا کی زندگی کو جو طریقے دیے ہیں، آپ سائنس اور شریعت کی چیزیں ملا کے دیکھ لیں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے ڈائٹ ہو، کہ بہت پیٹ بھر کے کھانا شریعتاً منع ہے، جسے ہم نے نا پسندیدہ فرمایا ہے بہت زیادہ پیٹ بھر کر کے کھانا، اور اس چیز کے اوپر بھی ہم لوگ بچوں کو ٹوکتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سائنس سے، اور اس سے اگر آپ دیکھیں سبحان اللہ، روزہ تک جو ہے وہ بھی انہوں نے اپروو کیا ہوا ہے کہ ہاں یہ چیزیں جو ہیں یہ انسانی بدن، انسانی فطرت کے لحاظ سے بنی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی لائف میں سے یہ والا پارٹ بھی تھوڑا کم کریں گے، کیونکہ یہ ہے ہم اللہ کرے کہ آپ سب میں شاید نہ ہو، لیکن ہاں یہ چیز ہے کہ اپنی مرضی والا زندگی جینا، کہ اتنی دیر مجھے یہی کام کرنا ہے، اب یہی ہونا ہے، وہی ہونا ہے، کیونکہ شریعت میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر یہ سنت طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا ایسا طریقہ ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اوکے تو اپنی لائف میں سے ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہیں ہم سب پر، تو چاہے اپنا پیسہ ہو، اپنی صحت ہو، اپنی جگہ ہو، اس کو ہم ایسے ایسے گزاریں گے انشاءاللہ کہ اللہ نے جیسا کہہ دیا ہے ویسا ہی کرنا ہے، چاہے وہ سنت ہو، چاہے فرض ہو، چاہے واجبات ہو، چاہے ارکان میں سے ہوں، جو بھی ہوں، جو اللہ کی مرضی اللہ نے جو رکھے ہیں وہ ہی ہمارے لیے خیر، اسی میں ہی برکت اور اسی میں ہی بھلائی ہے انشاءاللہ۔ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا، کہتا ہے کہ اس نے اتنا مال خرچ کر لیا، اتنا کر لیا، آج یہ کر لیا، آج وہ کر لیا، تو گناہ کر کے ہمارے بھی جو طریقے ہیں کہ گھومنے گئے بے پردگی کی اور پھر اس کو لوگوں میں دکھایا، تو کسی کا اگر نہیں بھی جانے کا ارادہ تھا تو وہ دیکھے اور کہے کہ ہاں کتنا تو انجوائے کر کے آئی ہیں، اور پھر وہ بھی پہنچ جائے اور پھر وہ کہے کہ وہ تو اتنا دیندار ہیں یا وہ پڑھتی ہیں یا یہی طریقہ ہے، یہاں کون برقع پہنتا ہے، میں بھی اتار دیتی ہوں جی، تو کیا بن گیا؟ گناہ جاریہ۔ تبھی تو انسان کہے گا کہ یار اب میں نے تو تھوڑی دیر کے لیے میں گئی تھی اور میں نے تو اتنا بھی نہیں کیا ہوا تھا، میں تو پردے میں ہی تھی، میں نے تو ایسا کیا ہوا تھا یہ وہ لیکن اس کے پیچھے کا جو بوجھ آئے گا، اس لیے تو وما قدم واخر، اس طرح کی ما قدم وما تاخر، اس طرح کی جو ہے وہ قدم و اخر، اس طرح کی قرآن کی کئی ساری جگہ پر، تو وہ جو آگے بھیجا اور جو پیچھے بھیجا، تو جو آگے بھیجا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، پیچھے بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو چھوٹی باتیں سمجھ کر کہ دنیا کر رہی ہے کوئی بات نہیں، ہر ایک کے ساتھ ہی اب تو سبھی یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک دن جس دن ہم ایسے ہو جائیں کہ ہاں پوری دنیا کنویں میں کود رہی ہے، میں بھی چلی جاتی ہوں، اس دن ہم یہ دنیا کے کام جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، تب تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، ہم ماں سمجھاتی پھرے گی، ہم خود سمجھ، یہ سب کے سب پاگل ہیں جو کنویں میں کود رہے ہیں، اس میں کودنے سے مر جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں جانا، یہ تب تو سکھانے سمجھانے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی اور چیز چل رہی ہو جو ایزی ہمارے اوپر شیطان نے لا کے ڈال دی، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، کر لینا، سب کر رہے ہیں اس وجہ سے۔ تو اللہ ان کی اہمیت سمجھائے ہم سب کو، کیونکہ جب تک ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوگی تب تک ہم اللہ نہ کرے کہ ہم ویسے تو یہ بڑی باتوں کے لیے خاص آیات ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں چھوٹی بڑی ہر طرف اشارہ ہے، تو ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس لیول پر ان آیات میں نافرمان بنے ہوئے ہیں، یا ہم کتنی فرما برداری کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یا کرنا چاہ رہے ہیں اور ہو نہیں رہا۔ تو آپ کو اس سے ہیلپ ملے گی کہ آپ نے بھی اس کی تفسیر پڑھی اور پھر آپ اس سے یہ چیز اللہ کی طرف سے اور اللہ نے کہا ہے ایسا ہونا چاہیے وغیرہ تو فائدہ دیتے ہیں۔ اوکے ایحسب ان لم یرہ احد، تو ہم اپنی چیزیں خرچ کرنے میں کہ جیسے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا ہے جو مرضی آئے کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر بھی ہیں ہماری گرفت پر، اور جو چیزیں دی ہیں وہ چیزیں لے لینے پر بھی، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف مال نہیں خرچ کر رہے تو اللہ نہ کرے کہ کہیں پھر ایسی جگہ مال خرچ کرنا پڑ جاتا ہے جہاں کوئی نقصان دہ چیزیں ہوں، دوائیں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، یہ والی آیت بھی آپ کو اس میں سے فوائد خود سے، جو کیونکہ حصول علم ہم نے آپ کے لیے جو چھوڑا ہوا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ یہ اپنے لیے لکھ سکتی ہیں کہ آج سے مجھے ایسے کرنا ہے، جیسے آپ ہم سب اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو اس زون سے گزریں، اور پھر ایسے ہی کوئی ہو جگہ بہت اچھا سب کچھ لگا ہو، چھونے کا دل چاہ رہا ہو، بچوں کو اس کے اوپر بٹھا دینے کا دل ہو، کہیں سائڈ میں کھڑے ہو کے فوٹو بھی لینے کا دل ہو، اور لگاؤ کہ نہیں بھائی فوٹو نہیں لے سکتے کیمرے لگے، تو ہم کیسے گزرتے ہیں؟ بس ہاں دیکھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کیمرہ کس طرف ہے، کہاں پہ ریکارڈنگ چل رہی ہے وغیرہ۔
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اس حصے کو ہم لوگ بہت ہی کیوں نہیں شرم آتی کہ اللہ کی شان کا کیا ہے, اللہ نے منع کیا اور ہم کر رہے ہیں, جبکہ کوئی ایسی اتنی بڑی چیز نہیں ہوگی. اگر کہیں آپ لکھا ہو کہ آپ نے, وہ لوگ آتے ہیں اسے بتا دیتے ہیں کہ بھائی ارے آپ ایسا نہ کریں, یہاں فوٹو کھینچنا منع ہے, یہاں بیٹھنا منع ہے, آپ اٹھ جائیں, آپ یہ نہ کریں. بس اتنا ہی ہوتا ہے, کوئی جیل میں کوئی سزائیں, کوئی ایسا نہیں کرتے وہ لوگ. اگر کہیں کیمرے میں آپ کو دیکھا جائے تب پھر بھی ہم, جبکہ ہر وقت سیکورٹی کیمرے پہ بیٹھا بھی نہیں ہوتا ہے, وہ ہر وقت نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کون کیا کر رہا ہے. کبھی جب بیٹھے ہوتے ہیں تب دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ اس نے کرایا کہ منع کر دینا وغیرہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا تو ہر وقت بھی چالو ہے دیکھنے کا جو طریقہ ہے. اللہ کی البصیر, دیکھنے والے, تو وہ ایسے ہی دیکھنے والے نہیں ہیں. ہر وقت ہر چیز اور پوری سمجھ کے ساتھ. کبھی کبھی دیکھیں آپ کے دیکھنے والا بھی سمجھ سکتے, غلط سمجھ لیتا ہے کہ اچھا آپ یہ کر رہے تھے, مجھے لگا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, سوری. وہ پارٹ بھی نہیں ہے. جو ہم ایگزیکٹلی کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایگزیکٹلی معلوم ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں, اس وجہ سے کر رہے ہیں, اور اس کس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یحسب ان لم یرہ احد, ہم بھی کئی پارٹ پر یہ چیز دکھاتے ہیں کہ جیسے کوئی نہیں دیکھ رہا, اپنی مرضی کرنی ہے. تو اللہ توفیق دے, معاف کرے ہم سب کو, اور بہترین اعلیٰ درجے پر تقوی اور ہدایت والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. آمین یا رب. الم نجعل له عینین, کیا اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہماری کیا سوچ کے ہم ایسے بنے پھرتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, جو مرضی آئے کر لو. کیا اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں نہیں بنائی؟ ہم نے کہیں سے لے لی ہیں جو ہم رات بھر جا کے ٹی وی دیکھنا اور پھر پارٹیز کرنا اور یہ کر رہے ہیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, اور زبان نہیں بنا کے دی, جس سے ہم اتنی زبان کا خاص آیا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا پارٹ ہے. آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں, بہت اچھی باتیں کریں, آپ درس کریں, آپ زبان, ہمارا بھی آپ لوگوں سے, ہمارا اور آپ کا تعلق یہی ہے کہ اگر زبان نہیں ہوتی تو کوئی ہم آپ سے کنیکشن نہیں کر سکتے تھے. اور کس طرح کا بولنا ہے, کیا بولنا ہے, یہ ساری چیزیں اسی لسان کے اندر آ جاتی ہیں. وہ لسان وہ شفتین, پھر ہونٹ اور زبان. کیا کبھی ہم نے شکر ادا کیا, یا رب آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں زبان دی ہے, یا رب آپ کا شکر ہے آپ نے میرے 2 ہونٹ بنا دیے. یا ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ یا رب ہمیں ایسے ہونٹ چاہیے, اور ہونٹ چاہیے ہی چاہیے, ورنہ میں بات کیسے کروں گی. یہ بھی نہیں معلوم تھا ہمیں کہ ہونٹ چاہیے. اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہمیں بنا کے دے دیا. الحمدللہ رب العالمین. تو دیکھیں کتنی محبت ہو جانے والا ایک یہ آیات ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیار سے, کتنے ایک بچوں والے طریقے سے جو ہے وہ ہم لوگوں تک یہ میسیجز پہنچائے ہوتے ہیں, اور ہم ان سے منہ موڑے بیٹھے ہوتے ہیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, اور پھر 2 راستے بھی دکھا دیے. یہ بھی اللہ کے فضل و کرم میں سے بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی خود بتا دیا, اچھی خاصی ایگزام میں چیٹنگ کروا دی کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اس کے باوجود اس میں کچھ آفرز بھی لگا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ذرا سا ٹرن ہونے پر پورے کے پورا ایریز کر دیتے ہیں. بس اتنی سی اپلیکیشن ڈالیں, یار اب مجھ سے یہ غلط لکھ گیا ایگزام میں, اس کو مٹا دے. تو سچی توبہ کرنے والے کے ہر غلطی اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. لیکن ٹیچر بھی اگر ہماری ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ایسے بچے کی طرف ٹیچر بھی دھیان نہیں دے رہی ہوتی ہیں کہ جو خود سے, اس نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے بھی پریکٹیکل میں آنا تھا, مجھے بھی یہ تھا, مجھے بھی وہ تھا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, آیت نمبر 10, اور ہم نے اسے دونوں راستے سمجھا دیے.
خیر کا بھی اور شر کا بھی، ایمان کا بھی اور کفر کا بھی، سعادت یعنی خوشی کا بھی اور شقاوت بدبختی کا بھی، جسے جسے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، سورۃ الانسان کی آیات ہیں یہ، دہر جسے کہتے ہیں، سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط امشاج، مخلوط یعنی ملے ہوئے نطفے سے، عورت اور آدمی کا نطفہ ملنے سے پیدا ہوتا ہے انسان۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تخلیق کی انسان کی ملے جلے نطفے سے، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم اسے نبتلیہ، نون جو ہے ابتلا میں نون آگے آ گیا، ہم ابتلا بلا سے بنا ہوا ہے، بلا آزمائش کو کہتے ہیں، نبتلاہ نبتلیہ ہے تو آزمائیں گے، ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں، چنانچہ جعلناہ بنا دیا ہم نے، سمیعا بصیرا اس کو سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو آزمائش ہے ہمارا بولنا، ہمارا سننا، کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کر کے بتایا تھا کہ یہ چیز جو ہے، یہ زبان یہ لے کے جائے گی جہنم، منہ کے بھل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جانے کا سبب بنے گی۔ اور ہم کہتے ہیں مار نہیں پائے، یہ نہیں کر پائے، تو کم سے کم منہ سے ہی بول کے آ جاتے، زبان ہی چلا لیتے۔ اور یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اتنے خطرناک، ہمیں کبھی ایسے لوگوں سے الحمدللہ سابقہ نہیں پڑا، نہ ہی اور کسی کا پڑے، لیکن ایک بار سنا ضرور ہے کہ اتنی بری بات، اتنے برے الفاظ کہ وہ باتیں دماغ میں بیٹھ جانے والی اور چڑھی رہنے والی ہوتی ہیں۔ تو نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے اگر کوئی روز اسے فیس کرتا ہو یا آزمائش میں ہو، تو اتنا زیادہ بھی کوئی ہرٹ کر سکتا ہے صرف بول کر، یہ اندازہ نہیں تھا۔ تو زبان کو بہت زیادہ، اللہ نہ کرے کہ یہ اللہ کے بات کرنے تک شیطان جب زیادہ بلواتا ہے، تو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بولنے پر کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کو کوئی ایسی جملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اس کے لیے جنت ہی لکھ دو ہمیشہ کے لیے۔ پھر کچھ لوگ جو اچھے نئے کام کرنے والے تھے، لیکن کچھ ایسے الفاظ بول دیے اللہ کی شان کے یا کیسے بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے ہمیشہ جہنمی لکھوا دیا اس کے لیے۔ اللہ کو ناراض کر دینے والے جملے پھر وہ تھے۔ تو شیطان کو یہ باتیں معلوم ہے، اس نے ہماری طرح لا علمی والا پارٹ نہیں بنا کے رکھا ہے۔ پورے قرآن میں سے کئی ساری باتیں اس کو معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اسی حساب سے پڑھنا، اس کو فالو کرنا، اور یعنی اس کو فالو اس کے اپوزٹ جا کے کرنا، وہ اس طرح سے اس کو فالو کرنے کے لیے ہے۔ تو وہ جہاں دیکھتا ہے کہ ہاں یہ بات انہی ہے، اس کو پسند ہے کہ کچھ ایسے الفاظ بولے اور لوگ ہنسیں، تو وہ دھیرے 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 ایسے الفاظ پھر منہ سے نکالنا، شریعت کے اوپر مذاق، ان کا مذاق، ان کا مذاق، دین کا مذاق، اللہ نے ایسا کیوں کہا، ایسی باتیں بھی نعوذ باللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ اس چیز سے محفوظ رکھے ہم سب کو، معاف فرمان کہ کوئی بھی چیز جو اللہ نے دی ہے، یہ والی آیت میں کیا ملا کہ آزمائش کے لیے اس کے سننا اور اس کا دیکھنا بنا دیا، تو ہمارے لیے آزمائش ہے سننا اور دیکھنا ہمارا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اِنَّا بے شک ہم نے ہدیناہ ہدایت کر دی ہم نے اس کو، یعنی کہ دکھا دیا، سمجھا دیا، راستے بتا دیے۔ السبیل، سبیل مانے راستہ، اما شکورن، اب چاہے وہ شاکر بن جائے،
औ इम्मा कफूरा व इम्मा कफूरा, चाहे अब वो कुफ्र करने वाला, ना शुक्रा बन जाए, इनकार करने वाला बन जाए, अब ये उसकी मर्जी है। तो ठीक है, अभी कोई नहीं कहेगा कि हमें समझ में नहीं आता है। अगर चोर है तो उसको भी तो अल्लाह ताला ने चोरी करने का एक लिखा हुआ है, नसीब में लिखा है कि वो चोर बनेगा। तो और एक कुरान हिफ्ज कर रहा है तो उसको भी तो अल्लाह ही ने लिखा है कि कुरान हिफ्ज करेगा। अल्लाह ने इजाजतें दे दी हैं। नसीब में लिखा से मतलब जो है एक तकदीर जो होती है कि भाई ये इतनी इनके पास पैसा आएगा, ये सारी चीजें जो है वो रिटर्न में उनके अंदर हमारे अपने कोई खास दखल नहीं होते। और अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी दखल है कि अगर आपको मालूम है कि अल्लाह ने लिख दिया है कि इतना पैसा आएगा, ये जॉब करेंगे, तो हम सभी को मालूम है कि इंसान मोस्टली जॉब कर रहा है फिर उसके बाद, वरना ऐसा बहुत कम ही सुना है कि बैठे बैठे दादा की पेंशन या दादा की जायदाद में सब इनको बंटने लग गया। वो भी अल्लाह ताला कादिर है, लेकिन मोस्टली हमारी जो आम तरीका है क्या है कि अगर हमें मालूम है कि रिस्क हमें अगर चाहिए तो हमें जॉब करनी होगी और हम करते हैं। इस फील्ड में हम अक्लमंद बन जाते हैं। जो कुरान वाला सिलसिला है वो इस फील्ड में नहीं करते कि घर बैठ जाएं, अचानक से हिदायत आएगी और अचानक से हम कुरान पढ़ने लग जाएंगे। इस फील्ड में हम बाहर जाते हैं, जॉब ढूंढते हैं, का मेहनतें करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी या अपने आप को दिखाते हैं, जी हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, आप मुझे ले लें, ये है वो है। तो चाहे तो ये सारी चीजों के साथ हम शुक्रगुजार शुक्रगुजार बन जाएं, या फिर ना शुक्रे, इनकार करने वाले ना शुक्रे कहलाते हैं। तो कुफ्र, यहाँ पे आप मीनिंग देख रही हैं, ना शुक्रा लिखा हुआ है, कफूरा। नजद के माने हैं ऊंची जगह। आयत नंबर 10 है, ओके। वहां देना हुन नजदैन, नजद जो वर्ड आया कि जिसके मीनिंग लिखिए कि सबील, सबील की मीनिंग लिखिए कि दो रास्ते दिखाए। तो उसमें जो नजदैन है, दैन या नून डोयल के लिए लिखा हुआ है कि दो, लेकिन असल वर्ड है नजद। नजद के माने हैं ऊंची जगह। इसलिए बाज ने ये तर्जुमा किया है कि हमने इंसान की जी हाँ, इसका कुछ ने ये भी तर्जुमा किया है, लेकिन ज्यादा जो है आगे इन्हीं ने खुद बता दिया है कि पहला मफहूम ही ज्यादा सही है। इन्होंने कहा है कि इंसान का ये जो पैदा होने का तरीका है कि मतलब पैदा होने के बाद उसको दूध पीना आता है, सुभान अल्लाह, कि माँ के सीने इससे मुराद है, लेकिन पहला मफहूम ज्यादा सही है। तो सुभान अल्लाह, ये भी एक अमेजिंग चीज होती है कि चाहे वो चिड़िया का बच्चा हो, उसको मालूम है कि माँ आ गई है, मुंह खोल के ऐसे अब बैठना है और ऐसे करना है और माँ इसमें खाना डाल देगी, माँ खाना लेके आ रही है। ये उस चिड़िया के बच्चे को भी किसने सिखा दिया? इंसान का बच्चा तो चले थोड़ा अक्लमंद समझदार कहा कहलाता है, अल्लाह ने इसे समझदार बनाया है, लेकिन ये छोटे छोटे जानवर, ये एक मछली है, उसका मेल जो है वो अपने बच्चों को काफी दिन तक अपने मुंह में पालता है, सुभान अल्लाह। यानी कि मुंह के अंदर रखे रहता है, ना वो खुद खाना खाता है ना ही उन बच्चों को निगलता है। कई दिन तक वो इस तरह से अल्लाह ने उसको बनाया है कि वो अपने अंडे बच्चे जो है वो मुंह में रख के ऐसे ही जिंदगी गुजार रहा होता है। तो ये भी हिदायतें हैं, ये भी वहां देना हो नजदैन जो है, तो ये भी हिदायत है। ये हिदायत कौन देता है? तो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें भी जिंदगी जीने की हिदायतें दे रखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फलक़तहमल अक़बा, फिर वो घाटी पर से होकर नहीं गुजरा। जी, इसके तर्जुमा देखें। व्हाट्सएप पर वर्ड टू वर्ड कर लें, फिर इसकी तफसीर पढ़ेंगे। फा माने तो, ला माने नहीं, इक़्तहम, क़ाफ है मीम से बना हुआ है,
گزرنا جسے کہتے ہیں، داخل ہونا، گزرنا. پھر وہ نہیں داخل ہویا العقبہ میں. عقبہ دشوار گھاٹی کو کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسی ویلی ڈیفیکلٹ اس کا گزرنا اس میں سے ہو، ایسے راستے سے وہ نہیں گزرا. فلقتحم العقبہ، سو اس نے اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا، یعنی کہ وہ داخل میں گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا. سوری. وما، اور کیا، ادراکا، آپ کو معلوم، العقبہ کی عقبہ کیا ہے، دشوار گھاٹی کیا ہے. وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھاٹی کیا ہے. فکو، فا کاف کاف، کھولنے کو کہتے ہیں. فک مانے کھولنا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز نارملی اگر عرب بات کرتے ہیں تو کوئی چیز کھولنے کو کہتے ہیں. تو موسٹلی ناٹ ٹائپ چیز یا کسی چیز کو فری کرنا، اس کو فک کہا جاتا ہے. ڈور کے لیے بھی یہ لوگ یوز کرتے ہیں، فک الباب، ڈور کھولو. تو فا کاف کاف کھولنا. آپ اس کی میننگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے آزاد کرنا لکھا ہوا ہے. ایکچولی ورڈ جو ہے وہ آزاد کرنا، چھوڑنا، کھولنا. اس کے اندر رقبہ مانے گردن ہوتی ہے. فک رقبہ یعنی کہ اس نے گردن نہیں چھپائی، تو کسی گردن یعنی غلام کو اس نے آزاد نہیں کروایا. یہ ہیں دشوار گھاٹیاں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تک اتنی محنت مشقتیں نہیں کی ہم لوگوں نے دین کے لیے. بڑے بڑے کام جو ہیں دین کے، وہ دشوار گھاٹیاں بیان کی گئی ہیں. تو ہمیں ان دشوار گھاٹیوں میں سے ہو کر گزرنا ہے، اور دین کے بڑے بڑے کام کرنے ہیں انشاءاللہ. چھوٹے کام سبھی کے اوپر فرض ہیں. تو آپ دیکھیں آگے کیا کیا بیان ہو رہا ہے. پھر اوکے، معذرت چاہتے ہیں. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. او یا اطعام، کھانا کو کہتے ہیں اطعام، کھانا کھلایا. فی میں، یوم مانے دن، ذی ذا ذو، ذاتا مونس کے لیے ہوتا ہے. ذاتا مانے والی. ذاتا لہب ہم لوگ پڑھ چکے. ذاتا مانے والی. تو کسی چیز کا یہ لگ جائے، ذو جو ہے وہ واو الف آگے آئے گا، اس میں آپ دیکھیں گے پلورل کے لیے لگا ہوا ہے. تا جو ہے وہ مؤنث کے لیے لگا ہوتا ہے. اور ذی مرفوع اور مجرور اس لحاظ سے ہے. ذی مانے تو سب کی میننگ کیا ہے؟ والی، والا، والے. اگر آپ بھی دیکھیں کہ ہماری زبان میں بھی والوں، والی، والا، اتنے سارے ورڈ نکل رہے ہیں، لیکن ہے وہی وا سے لام کے ساتھ بن کر کے. تو ذات لہب چاہے ہو، چاہے ذی ہو، چاہے ذو ہو، سب کے معنی سیم ہے. تو کیا یہاں پہ ہے؟ او اطعام، یا پھر کھانا کھلایا، فی میں، یوم ایسے والے دن میں جو کہ مسغبہ ہو. سغبہ، مسغبہ کہتے ہیں
بہت زیادہ بھوک، تو کسی کی بہت زیادہ ضرورت کے وقت آپ اس کو کھانا کھلا دیں. کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. آپ کو قرآن میں کئی جگہ ملے گا. جنت جانے کا سبب کھانا کھلانا، بڑے کاموں میں سے ہے کھانا کھلانا. یا پھر جہنم میں جانے والے لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ میم کون سی آیت پر؟ آیت نمبر 14 ہے یہ. ورڈ ٹو ورڈ لکھ رہے ہیں ہم لوگ، تو ورڈ کی میننگ لکھیں. آیت نمبر 14 پر ہے. مسغبہ، سخت بھوک، یا بھوک والے دن کھانا کھلایا. تو کھانا کھلانا کسی کو بھی، عام طور پر آپ کسی بڑے کھاتے پیتے گھر کے لوگوں کو بھی آپ کھانا پہ انوائٹ کر لیں، کھانا کھلائیں، اس کا اجر ہے. آپ کے گھر کوئی آ جائے اس کو کھانا کھلائیں، اس کا اجر ہے. آپ سے کوئی کہے کہ بھئی آپ میرے گھر چلیں کھانا کھا لیں، تو آپ جائیں. کھانے کی دعوت موسٹلی اگر دوسرے کو بھی اجر ملتا ہے اس لیے. اور لیکن اس میں 10 ڈش بن جائیں اور پورا دن لگے رہیں اور یہ بھی ہو وہ بھی ہو. اگر یہ نہیں دکھائیں گے تو وہ کیا سوچیں گے ہمارے گھر میں کمی ہے اور یہ ہے وہ. ایسا نہیں ہونا. ہلکے کم کھانے رکھنا. اس چیز کو شادیوں میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بھئی 2 سالن اگر بہت اچھا کرنا ہے، 2 سالن کرنے کے. بھئی ہر ایک کو مٹن کا نہیں پسند تو کوئی چکن کھا لیتا ہے. 2 سالن، 1 چاول کی ڈش. وہ اب جو سٹارٹرز ہو گئے ہیں وہ تو عجب ہی مصیبت دیکھی. الحمدللہ یہاں ہونے کی وجہ سے وہاں اتنی شادیاں اٹینڈ کرنے نہیں ملتی. تو جب کچھ عرصے کے بعد کچھ شادی ملی سوری، تو السلام علیکم. یہ وعلیکم اسکرین السلام. پر آیت نمبر 11 اور وہ بتا رہے ہیں 14 15. پلیز آیت نمبر اسکرین پر لے کر آئیں. آپ ہم لوگ جب یہ ورڈ ٹو ورڈ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ واٹس ایپ پر آئیں. وہاں پر ایکچولی میں ورڈ کھول کر کے لکھا بھیجا جو ہے میسج، اس میں ورڈ اوپن کر کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور واٹس ایپ ہی ہے لیکن یہ ابھی اب آیا ہے. اس میں تھوڑا اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اور ہم خود بھی وہاں پر ہی ہوتے ہیں، تو اس سے زیادہ فائدہ آپ لوگ اٹھا سکیں. یا اگر آپ لوگ ہیں تو اسکرین شیئر کر لیا کریں اور جدھر بھی ہم جائیں گے تو وہ نظر رہے گا پھر کہاں پر چلیں. کیونکہ اگر یہاں سے پڑھیں تو اس میں روٹ ورڈ یا ایگزیکٹلی ورڈ نہیں لکھا، یہ نیچے جملے لکھے ہوئے ہیں. جملے کے ساتھ آپ کو ورڈ میچ کرنا مشکل ہوگا. اوکے، آیت نمبر 14 لگ دیجیے ہے. چلیں فی الحال ابھی ہم لوگ واٹس ایپ پر ہیں. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور یا کھانا کھلانا ہے. دیکھیں یہ سب فک رقبہ نہیں، یہ عقبہ بھی نہیں ہے. فلقتحم العقبہ، جی ہاں یہی ہے کہ دشوار گھاٹیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ اور آپ کو کیا معلوم کہ ہے کیا یہ دشوار کام جس میں سے ہم ہو کر نہیں گزرے ہیں ابھی تک. فک رقبہ، غلام آزاد کرنا. پھر یا یتیم سوری یا بھوکے کو جس دن اچھا ضرورت ہو، جہاں پہ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں جنگ وغیرہ چل رہی ہیں وہاں اچھے خاصے لوگ، پوری ساری چیزیں ہیں، سب کچھ بند ہو چکی ہیں. تو بچے بھوکے ہیں، سبھی ہر کوئی چیزیں جو ہے وہاں پر جو عام چیزیں کچھ بھی نہیں مل رہا، سب بند ہو گیا. تو ایسے لوگوں کی چلیں اگر وہاں تک پہنچانا مشکل ہے تو آپ کے آس پاس بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ کافی پریشان حالت میں ہوں. بالکل گھر کے بازو میں نہیں تو تھوڑا آپ اگر گاڑی سے دیکھ کے نکل جائیں کہ کوئی ایسے لوگ تو نہیں. ابھی بھی ہمارے ایک جاننے والے نے کہا کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں کیا، اور ان کے حالات سے پتہ چلے تو بہت ہی زیادہ حیرت ہوئی کہ ارے دنیا میں ہیں اتنے غریب لوگ بھی ہیں. اندازہ ہی نہیں تھا کہ شہر میں رہ رہے ہوں، اتنے بڑے بڑے گھروں کے بیچ میں رہ رہے ہوں اور کوئی ان کو نہیں دیکھتا. سبحان اللہ. کیونکہ اگر اتنے بڑے بڑے گھر والے ایک دن کا کھانا یا تھوڑا بھی اکیلے ہیں، وہ جبکہ اکیلی عورت ہے یا ہو سکتا ہے ایک آدھ بہن ہو، اور وہ خود بھی کام کرنے جاتی ہے، گھروں میں کام کرتی ہے، کام والی ہے،
لیکن اتنی غربت کے یہ بھی نہیں ہے گھر میں، وہ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور اس کے آس پاس اتنے اسراف والے لوگ رہ رہے ہیں کہ بچوں کے 4 جوتے ہیں، خود کے بھی 5 جوتے ہوں گے، اور الماری میں 20 جوڑے ہوں گے. 20 جوڑے تو بہت ہی غریب لوگ کے پاس ہوتے ہیں. ہم اگر اپنے جوڑے گرنے بیٹھے نا، خاص کر عورتوں کے لیے، تو وہ یہ پارٹی کا ہے اور یہ بڑی شادیوں کا ہے اور یہ اس کا نکال کے اگر 50 نہ نکل جائیں، 50 کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کیا پہنے، کپڑا نہیں ہے. تو یہ الفاظ ہی کہیں ہمیں جہنم کے الفاظ نہ بن جائیں. اتنی ناشکری. اللہ معاف کرے ہم سب کو. ہر نعمت کو نعمت سمجھنا ہے. ہم تو یتیمن ذا مقربہ، بہت زیادہ بھوک والے دن میں کسی کو، یعنی کہ کوئی کسی کو شدت کی ضرورت ہو، ایسے وقت میں آپ اس کو کھانا دیں. تو ہم کو اس میں یہ بھی مل رہی سیکھ کہ ہمیں تھوڑا کوشش کر کے ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر ہیں جن کو زیادہ ضرورت ہے. اور کئی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو زیادہ ضرورت ہے اور وہ کہتے نہیں ہیں. ہر ایک کے سامنے اپنی مشکل پریشانی وہ اللہ کے سامنے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کو اپنی تکلیفیں بیان کرنا ایسا وہ اچھا نہیں سمجھتے. اگر آپ کو کوئی ایسے ایک آدھ لوگ مل جائیں ہم کو کھانا کھلانے کا حساب کچھ بنا سکیں، انہیں ضرور کرنا چاہیے. یتیمن ذا مقربہ، یتیم جس کے باپ نہیں ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی ایج میں ہو، 10-12 سال کا ہو، اسے یتیم کہتے ہیں. بڑا ہو جائے تو وہ یتیم نہیں ہوتا. اور جس کی ماں سے مطلب نہیں ہے، باپ اصل میں اس کا خرچہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو اگر باپ جس کا نہیں ہوتا وہ اصل میں یتیم ہوتا ہے. تو ایک یتیم ذا مانے والا، مقربہ جو کہ خوف ربا قرابت داری میں سے ہو، یعنی قریبی رشتہ داری. تو کسی رشتہ دار یتیم کو تو آپ مدد کریں. اپنے گھر میں اللہ نہ کرے کسی پاس کوئی یتیم ہو، اس کی مدد کرنا بہت بڑا اجر ہے اور آسان بھی ہے آپ کے لیے. آپ کے گھر کی عزت آپ کے ہی ہاتھوں میں رہنے والی ہے. اور ہم لوگ بہت اگر کرنے میں بھی آتے ہیں تو وہ بہت ہی گندا طریقہ، اللہ نہ کرے، کہ اپنے بچے کے لیے تو بہت ہی مال سے اور ویسا کپڑا لے کے آتے ہیں اور اس کے لیے کہیں سے بھی، ٹھیلے پر سے بھی، کہیں سے بھی جو مل جائے خرید لینا ہے. اور اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے کپڑا لا کے دیا. آدھے خاندان والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کپڑا لا کے دیا. تو اللہ معاف کرے ان چیزوں کو. یہ دنیاوی چیزیں ہیں، رسمیں ہیں، دنیا کا طریقہ ہے. ان سے ہٹ کے، ان سے اوپر آپ قرآن میں ہی دیکھیں گی کہ نہ وہ خود رغبت کھلاتے ہیں کھانا اور نہ ہی دوسروں کو رغبت دلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ارے کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ سر چڑھانے کی، یا اتنا زیادہ، یعنی خود بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے سے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اتنا کرنے کی. اللہ معاف کرے کہ پہلے تو خود نہیں کر رہے تھے، پھر زبان چلانا جو شیطان نے سکھائی بھی، دوسرے کو بھی سمجھا رہے ہیں، پھر اور اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ اتنے دن سے اتنا مہنگا اس کے ساتھ سب کرے پڑی تھی، ہم نے جا کے سمجھایا ایسے نہیں ایسے رہیں آپ، یہ کر دے وہ کر دے، کافی ہے، ہو تو رہا ہے، اپنا بچاؤ، آج کل کی دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، یہ وہ ساری چیزیں. تو یتیمن ذا مقربہ، قریبی کوئی یتیم ہو اگر وہ رشتہ دار، اس کی مدد کی جائے. او یا مسکین، مسکین کو مسکین ہی کہتے ہیں ہماری طرف بھی، اور عام طور پر ضرورت مند اس کی معنی ہے، یا کوئی ضرورت مند. ذا متربہ، متربہ میں تراب مٹی کو کہتے ہیں.
अभी तुराब वर्ड ही आपका इसी बारे में आएगा। यक़ूलु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर कहेंगे मरने के बाद कि काश हम मिट्टी होते, और या मिट्टी में मिल के खत्म ही हो जाते। तो वो अफसोस करेंगे कि हम इंसान थे और इंसानी हालत में अल्लाह ने पैदा किया था, लेकिन अब हमें हिसाब किताब देना पड़ रहा है। वो कहेंगे कि काश हम मिट्टी होते या मिट्टी ही बन जाते। तो मतरोबा खाक नशीन लिखा हुआ है, यानी खाक से दो चार होने वाला, या इतना करीब कि आपने कभी इतना करीब देखा हो कि डस्ट, गर्दा, गुबार, मिट्टी ये उसके ऊपर लगी हुई हो। तो इतना करीब हो कि वो गर्दा उसके ऊपर चढ़ी हुई हो, उसके पास इतना भी ना हो कि वो नहाए धोए आराम से दूसरे कपड़े बदले। एक कपड़ा भी हो तो वो उसको इतना ज्यादा गंदा हो जाने तक उसको पता नहीं रहता कि अब कैसे नहाया जाए, कैसे बदला जाए। तो वो खाकसार मिस्कीन, यानी कि मिट्टी में मिला हुआ, बहुत उसका लेवल डाउन, या फिर लिटरली मिट्टी उसके ऊपर लगी हुई है। तो ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। सुम्मा काना मिनल लदीना आमनू, और फिर वो जो हो तो वो कैसा हो इंसान। अगर ऐसा शख्स ईमान वाला हो तो हमको तरगीब मिल रही है कि हम पहले मोमिन, पहले मुस्लिम लोगों की मदद करी जाए, और काफिरों की भी मदद करी जा सकती है इंसानियत के नाते, और इस नाते कि अगर आप उसकी मदद करेंगे तो वो दीन शरीयत को, आपका मकसद हो कि हम इसे दीन में ले आएंगे, हम इतने अच्छे से बन के दिखाएं कि इसे पता चले कि दीन बहुत अच्छा होता है, तो वो दीन कबूल कर लेगा। अगर इस नियत से हम किसी के साथ मदद करें गैर मुस्लिम की, तो कर सकते हैं। वरना तुम काना मिन अल्लज़ीना, तुम माने फिर, काना माने हो, मिन से, अल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वो ईमान लाने में से वाले में से हो। ये ये पार्ट दोनों के लिए सेट हो सकता है, कि जिसकी मदद की जा रही हो वो, या जो मदद कर रहा हो वो खुद। इंशाल्लाह भी तफसीर में देखेंगे इन्होंने किस किस के बारे में बयान किया हुआ है। वा और तवासौ, वसीयत करता हो, बिस्सब्र सबर की। वा और तवासौ, वसीयत करता हो, बिल मरहमा रहम करने की। तो वो खुद, तो जो वो काम खुद इंसान करता है, कुरान देखें, अब तो ऐसा भी जमाना आ चुका है कि इंसान खुद तो ये चीजें कर नहीं रहा है, खुद से तो सबर हो नहीं रहा, खुद तो दूसरों पे रहम कर नहीं रहा, लेकिन दूसरों को सिखाने समझाने में आला बढ़ चढ़ कर जबान से बोलना कि तुम ऐसा कर लो, तुम वो कर लो। अब ये भी अल्लाह ही, क्योंकि ये आयत उन्हीं के लिए है जो जो खुद इन चीजों को फॉलो करते हैं पहले, और फिर दूसरों को बताएं। ये बात सेकंड पार्ट होता है। अगर हमारे तरीके उल्टे हैं तो हमें इसे सीधा करना चाहिए। हम कहते हैं कि हाँ, लोगों को समझाएं तो बताएं तो फायदा होगा। तो सबसे पहला जो फायदा है वो अपनी जान का कीजिए। हमें अपनी जान पर सबसे पहला फायदा करना चाहिए कि हम खुद पहले सबर वाले बन जाएं, दूसरों पर रहम करने वाले बन जाएं। ईमान के आला अल्लज़ीना आमनू, फिर वाव आया है कि और पहला काम आया ईमान, आला दर्जे का ईमान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अता करे, आमीन या रब। उलाइका, उलाइका माने दोस्त होता है, यही वो लोग हैं, अस्हाबुल मैमना, जो कि अस्हाब होंगे, वाले या साथी होंगे। साहब वालों को कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। साहिब
ایک کو کہتے ہیں اور اصحاب جمع کو کہتے ہیں. اور صاحب مانے ویسے ایک انسان ہوتا ہے تو لوگ کہہ سکتے ہیں اسے آپ والے کہہ سکتے ہیں اگر اس کے آگے کوئی چیز لگی, ہاتھی والے یا دائیں ہاتھ والے, جیسے یہاں لکھا المیمنہ یمین سے ہے. یمین جو ہے وہ رائٹ سائڈ, عربی میں اگر آپ رائٹ کہیں رائٹ ہینڈ, ید الیمین کہا جائے گا. یمین مانے رائٹ, تو سیدھے ہاتھ والے. تو جو لوگ ایسے سے یہ دشوار گھاٹیاں پار کرے ہوئے ہیں, سبحان اللہ, آپ کہہ لیں کہ یہ پھر اعلیٰ درجے کے ہماری چیکنگ ہے. محنت مشقتیں جو بتائی گئی ہیں کہ ہر انسان محنت میں ہے, کسی نے یہ دشوار گھاٹی پار اگر کری ہے تو وہ پار ہے. پھر وہ کیا ہے, وہ اصحاب المیمنہ ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جو دشواریاں ہیں زندگی کی, ابھی یہ کل وہ آزمائش, اس کے ساتھ ساتھ عقبہ کو پار کرنے والا بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو, کہ یہ دشوار گھاٹیاں ہیں. اور دیکھیں بتایا گیا ہے, اب ایزی وے میں ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جہاں تک بہت آسان پڑ رہا ہو تبھی تک ہم اپنے اس یتیم بچے کی مدد کریں, تبھی تک ہم کھانا کھلاتے پھر. جہاں تھوڑی سی بھی دشواری اگر آنا شروع ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایسے ہی بیان فرما دیا کہ یہ ایک بہت ہی دشوار گھاٹی ہے. ایک تو سیدھا سادہ راستہ نہیں بتایا, گھاٹی بتائی, ویلی آلریڈی اگر آپ کو کراس کرنی ہو, اچھی سیدھی سادی بنی ہوئی ہو, تو وہ آپ کو اوپر چڑھ کے بھی نیچے اترنا ہوگا اور مشکل ہوتا ہے. عام طور پر کوئی بھی جو ہے وہ سیدھا راستہ پسند کرتا ہے, یہ پسند نہیں کرتا کہ اس طرح کی اس میں سے گزرے. پھر اس کے آگے بیان کر دیا کہ وہ دشوار ہے, مشکل گھاٹی ہے, گھاٹی بھی ہے اور ایزی نہیں ہے. تو ہم چاہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے گھر میں ایزی, جہاں تک ہم کو آسان ہو تبھی تک ہم کھانا کھلائیں, جہاں تک ہمیں آسان ہو تبھی تک ہم مسکین کی مدد کریں, جہاں تک ہمیں آسان ہو تبھی تک ہم یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور جہاں ذرا سی بھی تکلیف آنا شروع ہو جائے تو اب ہم سے نہیں ہو رہا, ہم نے اتنے دن تو کرا تو کیا تو پھر یہ کہاں گیا صبر اور رحم کے جو معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. اگر یہ کام کرتے وقت ہمارے اوپر پریشانیاں مشکلیں آئیں بھی تو ہمیں صبر کے ساتھ اور رحم کرتے ہوئے, کہ اس کا باندھ کے رکھا تھا اب ہم نے بند کر دیا. لوگ کہتے ہیں ان مانگنے والیوں کا طریقہ ہی ہو جاتا ہے, ان کی عادت ہی ہے, چاہے جتنا آپ کریں. کس کو اچھا لگتا ہے, کیا ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم کبھی بھی جا کے کسی سے مانگ کے کھانے شروع ہو جائے؟ تو ان کی تو عادت ہو گئی ہے, ان کا تو یہی ہے, ان کا وہ جو بھی ہو, آپ نے جس نیت سے اس کو دیا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. ہاں بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم کرتے رہنا چاہیے کہ ان کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اس کے باوجود ابھی کسی نے ایک کوئی کلپ بھیجی تھی, اس میں ایک لڑکی تھی, اردو زبان کی ہی تھی, وہ بتا رہی تھی کہ میں نے اتنے سال جو ہے وہ لوگوں سے جھوٹ بول کر پیسہ نکلوایا, اندھی بننے کی ناٹک کرتی تھی, اور گھر میں باپ ہے اور یہ ہے وہ ہے یا. تو ایک نے بہت رحم کھا کے اس کے اوپر اس نے کہا کہ اچھا چلو دکھاؤ تم کہاں رہتی ہو, کیا ہو, یہ وہ کر کے. اور وہ اس کا یہ سب بھی جھوٹ تھا. خود اس نے اس انٹرویو میں اپنے منہ سے بتایا ہوا ہے کہ میں نے کہیں بھی ارینج کیا چھوٹا سا ایک کمرہ, اور بہت غریب کا کسی کا, میں نے اسے کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو اور یہ وہ کر کے, تو اس نے وہ بتایا کہ یہ میرا گھر ہے. تو وہ ہو گیا پورا جا کے چیک کر کے اس نے سب کچھ جو وہ پوچھ رہا تھا کہاں ہے دکھاؤ میں مدد کرتا ہوں, سب اس نے جھوٹ موٹ کا بنا کے دکھایا. اس نے کئی لاکھ روپے پھر اس کو دے دیے کہ ہاں یہ اس سے جو ہے وہ اپنا کر لینا. اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے تو وہ سب سے مانگا کیا ہی کرتی تھی, اور پھر کہیں باہر کسی کنٹری میں نام لے رہی تھی کہ وہاں میں نے اپنا ریسٹورینٹ کھول لیا ہے مانگ مانگ کے. تو آپ کوشش کریں, اور دھوکہ دینے والے ایسے اتنے لیول تک دھوکہ دے سکتے ہیں. تو اب آپ کسی کی مدد نہ کریں, سمجھانے والے بتا دیتے ہیں, تو یہ چیزیں پھر جو ہے وہ غلط ہوتی ہیں. اور آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہاں صحیح جگہ ہی پہنچ رہا ہو. نہیں پہنچا تب بھی آپ نے کوشش کرنے کے بعد آپ نے دے دیا تھا, آپ کا اجر آپ کو مل کے رہے گا.
उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही वो लोग हैं जो दाएं हाथ वाले हैं। वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यानी कि नहीं मानी अल्लाह की बात, अल्लाह की बातें जो आई हैं वो नहीं मानी। अल्लाह ना करे कि हम भी कुछ कम लेवल के कुफ्र करने वाले बने फिर रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए और पूरी तरह ईमान वाला बना दे। बी आयातिना, हमारी आयतों से। आयत निशानी होती है, अल्लाह की निशानियों से मुंह मोड़ा, या आयत कुरानी आयत क्या क्या उसमें बयान किया गया है तो है। हर आयत एक तो मालूम भी नहीं की है हम लोगों ने, और मालूम अगर किसी कुछ दर्जे पर की हुई भी है तो उसको फॉलो नहीं किया हुआ है। तो अल्लाह माफ फरमाए कि यही बात अल्लाह ना करे हम पर सेट हो रही हो कि अल्लज़ीना कफरू भी आयातिना। तो इतना पढ़ने के बाद हमारे दिल जो है वो कांप जाने चाहिए कि हाँ अल्लाह ताला में माफ कीजिए कि हमने भी कई कई सारी आपकी आयत अभी तक पता भी नहीं की है, तो उसको फॉलो कैसे करेंगे। और कई कुछ ऐसी हो गई हैं कि जो हमें मालूम है और हमसे फॉलो नहीं हो पा रही है। तो मेरे लिए रास्ते बनाइए अल्लाह ताला। वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा, वही हुम माने वो, असहाब माने लोग, मशअमा वो बाएं हाथ वाले लोग हैं। अलैहिम नारुम मुक़सदा, अलैहिम अला माने पर, हिम माने उनके, नार माने आग, मुक़सदा उन पर आग जो है वो बंद की हुई होगी, मुक़सदा बंद की हुई चीज को। तो ये चीज तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बंद किया हुआ होगा सब तरफ से जहन्नम जो है, एक प्रेशर कुकर टाइप बंद बंद चीज। अगर आप एक कमरे में एक छोटे, अल्लाह ना करे लिफ्ट में हो और कभी लाइट चली जाए या कुछ इस तरह से किसी भी वजह से वो बंद हो जाए, तो हमें मालूम होता है कि कैसी घुटन या क्या एक आम कमरा जिसमें अगर अच्छा एसी फैन ये वो चीजें ना लगी हों और दरवाजे खिड़की सब बंद हो तो बड़ी खतरनाक सी घुटन महसूस होती है। तो जिसके अंदर आग हो और फिर इतनी तकलीफ में हो, अजा आवाज का अजाब होगा। अगर आप देखें कि हर वक्त शोर 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 रहा है, या कोई एक छोटी सी चीज हो, पानी की ही ड्रॉप की एक आवाज हो, आपके फैन में से एक छोटी सी आवाज कंटिन्यू निकलना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं कि इस आवाज ने परेशान करके रखा हुआ है तो इतनी बारीक सी, कोई इतना लाउड नहीं है, लेकिन कंटिन्यू छोटी आवाज का तो अजाब, वहां पर चीखना चिल्लाना, सारी मुसीबतें होंगी। उसके बाद इतनी खतरनाक आग होगी, इतनी तेज आग होगी कि वो काली हो चुकी होगी। तो अंधेरे का भी अजाब होगा फिर, और वो आग की शिद्दत, उसका अजाब, और फिर ऊपर से बंद। कहीं भाग के जाने का कोई चले, कोई ऐसी जगह अल्लाह ना करे कोई फंसा हो, कोई खराब अजीब सी जगह हो, तो इंसान ढूंढता है कि कहीं इधर साइड से होगी जगह, तो वो कोशिश कर रहा होता है और उम्मीद में होता है कि भाई अभी मुझे कोई रास्ता दिख जाएगा और मैं बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन अगर पता चल जाए कि सब तरफ से बंद है, आपने देख लिया, भाग लिया, कर लिया, तो क्या बनता है फिर? एक ना उम्मीदी, फिर वो परेशानी, वो अलग, तो बहुत बहुत तकलीफ दे जगह है। अल्लाह ना करे किसी को, किसी भी इंसान को, अल्लाह ने इंसानों के लिए जन्नत बनाई है फरमा बरदार बना दे अल्लाह सुब्हान व तआला हर एक को, हर एक काफिर को भी अल्लाह ताला हिदायत की तौफीक अता फरमा दे। और अल्लाह ताला कादिर हैं, जो ईमान लाए हैं उनके ईमान को भी इतना मजबूत कर दे कि हम सब बेहतरीन अ, तरीके पर, थोड़ा सा वक्त है, अल्लाह करे कि इतनी अक्लें आ जाएं कि इस वक्त को अच्छी तरह गुजार देना है। कभी शौहर के हक अदा नहीं कर रहे हैं, कभी बच्चों के हक अदा नहीं कर रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। तो ये सारी चीजें अल्लाह करे कि आसानी हो जाए, आमीन या रब। ठीक है, यहीं पर रुकेंगे, और अ, तफसीर थोड़ी बाकी रहती है इसकी, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कब कंप्लीट करेंगे, तो इंशाल्लाह होमवर्क आप लोगों को कुछ कम ही आएगा, और कुछ लोगों के ऊपर फास्ट आ रहा था। जी उस्ताद आपने कहाँ तक तफसीर किया, प्लीज बताएंगे? जी, आपने तफसीर कहाँ तक किया प्लीज?
آج کے جو نئے ورڈ ٹو ورڈ تھے وہیں سے ہی ہم لوگ صرف ورڈ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. اس میں انشاءاللہ نکال کے آپ کو بتا دیں گی کہ کہاں تک ہونا ہے. عثمان استاد آج کلاس میں نہیں ہے کیونکہ وہ پڑھائی کر رہے ہیں. آج 10 تک ہی ہے. اچھا آپ نے تفسیر آج 10 تک کی استاد؟ جی یہ پیج 11 کا جو ہے وہ نہیں کرا. جزاک اللہ خیر استاد. اوکے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.